آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے شوز کہاں ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ یہاں ہے، اچھے ہیں نا، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب یہ خریدے کیسے گئے ہیں میں آپ کو اس کی کہانی بتاتا ہوں۔ یار آپ میں سے جو لوگ مجھے یوٹیوب پر فالو کرتے ہیں اور جو چند لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کئی بار میرے شوز ویلاگ بناتے ہوئے پھٹ چکے تھے، اور پتہ نہیں یہ المیہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے ویلاگ بناتے ہوئے۔ تو اس بار سوچا کہ بجٹ بھی آؤٹ ہے، شوز بھی خریدنے ہیں، لیکن کہاں سے خریدنے ہیں اور وہ بھی اچھے والے، وہ تھوڑا سوچنا تھا مجھے، لیکن آپ کے بھائی نے خریدے ضرور ہیں۔ اب آپ کے بھائی کے پاس 3 آپشن تھے شوز خریدنے کے لیے، ایک برانڈڈ جگہ سے، 2 لوکل مارکیٹ سے، اور ایک وہ جو ہم جیسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جو بجٹ پر کم ہوتے ہیں۔ آپ نے صحیح سوچا، لنڈا بازار سے۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے صحیح پروناؤنس کیا بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بھائی گیا بڑی جگہوں پر، بڑے برانڈس پر۔ مجھے پتا تھا خرید نہیں پاؤں گا، لیکن سوچے چکر لگا ہی لوں۔ لیکن جب میں نے وہاں پرائس ٹیگ دیکھے، میں نے کہا اسد بیٹا یہ آپ سے نہ ہو پائے گا۔ پھر میں گیا لوکل مارکیٹ، پورا دن گزارنے کے بعد وہاں بھی قیمتیں اتنی اونچی تھی کہ میری جیب مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے کہا شوز تو لینے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی اور انہیں کہا کہ مجھے شوز لینے ہیں، تو انہیں کہا ٹھیک ہے اگلے دن چلیں گے اور شوز لیں گے۔ تو اس طرح میرے یہ شوز آئے ہیں، برانڈڈ شوز، لیکن کس طرح آئے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی سٹوری۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، لیکن میں بس کوشش کر رہا ہوں دکھانے کی۔ یہاں بھی لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس طرف بھی کھیل رہے ہیں، اس طرف بھی کھیل رہے ہیں۔ یہ اب بج رہے ہیں تقریباً میرے خیال سے کوئی 11 بجے کے قریب، اور میں آیا ہوں صبح سویرے۔ آپ کا بھائی الحمدللہ اٹھا ہے 6 بجے، اور یہ حال اب تو رش بہت کم ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ کم۔ تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ صبح سویرے آؤں گا، جلدی ویلاگ بنا دوں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن 11 بج رہے ہیں اور ابھی تک ویلاگ بنا ہی نہیں ہے۔ اتا پتہ ہی نہیں ہے ویلاگ کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب تو رش بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ جب میں آیا تھا یہ جگہ کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ تو میں تھوڑی سائڈ پر آیا ہوں، اب بھی بہت شور ہے اس طرف، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب ویلاگ بنتا ہے۔ دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں، سٹوری تھوڑی سی فنی ہے۔ تو اگلے دن جب میں شوز خریدنے گیا تو میں 3-4 گھنٹوں تک گھومتا رہا اپنے دوست کے ساتھ، لیکن ہمیں شوز مل نہیں رہے تھے۔ شوز مل رہے تھے پر ہم خرید نہیں پا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی یار کہ جو شوز ہمیں 200-250 میں مل جاتے تھے وہ تقریباً مل رہے تھے 1500 روپے میں، 1600 روپے میں۔ تو ہم نے ریڈیو والے سے کہا کہ اگر لنڈا بازار میں بھی قیمتیں اتنی مہنگی ہوں گی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے۔ تو جب کوئی ہماری بات سن نہیں رہا تھا، جیب ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ کو اپنا اکا چلانا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنا کارڈ نکالا پولیس والا، اور وہاں ریڈیو والے سے کہا کہ میں یہاں کا انٹیلیجنس آفیسر ہوں۔ تو پھر جو چیز ہمیں 3-4 گھنٹوں میں نہیں مل رہی تھی وہ ہمیں 5 منٹ میں مل گئی، اور اس طرح 1800 والے 1600 والے شوز مجھے 400 روپے میں مل گئے، اور آپ کا بھائی ایک اچھے سے پرانے ہی صحیح برانڈڈ شوز خریدنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ بھی صرف 400 روپے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ اپنے شوز کی کہانی کیوں بتا رہا ہے۔ مدعا شوز کی کہانی بتانا نہیں تھا، بس یہ بتانا تھا کہ چیز پرانی ہو یا نہیں ہو، جب آپ اپنے محنت کی کمائی سے اس کو خریدتے ہیں
تو وہ آپ کے لیے پرانی ہو معنی نہیں رکھتی، وہ آپ کی ہو جاتی ہے، یہ آپ کے لیے معنی رکھتی ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کو فرق تو پڑتا ہے چیزیں مہنگی ہو یا پرانی ہو، اینڈ اٹ ڈپینڈس، اینڈ ٹو بی آنیسٹ اٹس آل رائٹ، لیکن ہم جو چیز بھی کنزیوم کرتے ہیں اپنی لائف میں، چاہے وہ پرانی ہو یا نہیں ہو، تو وہ ہماری زندگی کا ایک اہم جز بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے یہ شوز بھی، جس کی کہانی میرے برانڈڈ شوز کی، جس کی کہانی میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، پرانے ضرور ہیں پر یہ ابھی میری زندگی کا ایک اہم جز بن چکی ہے، تو اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگلے ولاگ میں جلدی ملیں گے۔ پیس آؤٹ۔